سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں۔ مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب نے کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ماب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر 1، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان، تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان، کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائے۔ عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کے امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو۔ سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا
وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں۔ ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا۔ وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی، اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ اکبر خود راستے پر نہ تھے، میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنا دیا تھا۔ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے، اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے، لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے لگ جائے، اس منزل پہ مردے کو پہنچانا یہ مصطفیٰ جان ہے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردے مسیحا ہو گئے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال تھا۔ لیکن ہم تو ابھی تک نمازی بھی نہ ہو سکے، وہاں مردے مسیحا ہو گئے اور ہم نمازی بھی نہ ہو سکے، تو پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں اب بھی شک نہیں ہے۔ جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے، جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے؟ نگاہ تو وہی ہے، جس پہ پڑ گئی وہ مسیحا ہو گیا، جس پہ پڑ گئی وہ ہادی اور مہدی ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں، حضور کی نظر پڑنے پر تو آدمی سدھر جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم نہیں سدھر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رخ پھیر لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ آپ اور ہم کہاں ہیں؟ گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا۔ سنیوں جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے تو وہاں کیسے نظر پڑے گی؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اب حضور کی نظر کیا ہے؟ اگر محشر میں نظر پڑ جائے تو جہنمی جنتی بن جائے، جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہا ہو اور حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی، اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کے اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا؟ تاش کے پتوں کے اڈے پہ میرا جوان، جملے برے لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ آپ کے بھلے کے لیے۔ کہیں حضور نے رخ تو نہیں پھیر لیا؟ کہیں حضور نے، اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور ہم سے رخ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں لیکن وہ غیور العالمین بھی ہیں۔ اس اعتبار سے شاید حضور کا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں، حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے، وہ سراپا رحمت ہے تو سراپا غیرت بھی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور ایک بات اور سن لیں، رحمت سب کے لیے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔
بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ 2 مہمانوں کے لیے مجھے وقت پہ گفتگو ختم. بہت دھیان سے سن لینا، اس لیے کہ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اگر اللہ مختصر کروا کر کے بامانہ کرا دے تو اس کا کرم. لیکن توجہ کرنا، اہل منبر کی صرف دعا لینے کے لیے، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف دعا لینے کے لیے، اور اگر غلطی کروں تو توجہ کرنا جملوں پر، میری اصلاح یہی کر دینا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے. اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی ہے، ہمیں آر نہیں. یہاں آر کوئی دلائے گا، لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی. یہاں رجوع کرنے میں، توبہ کرنے میں، پلٹ جانے میں بہتری ہے. اگر اڑ گئے تو وہاں نار ہے. یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے، اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے، وہاں تو نار ہے. تو اس لیے آر نار سے بہتر ہے. یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا. تو توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان. حضور جہاں رحمت ہے سراپا، تو حضور غیرت بھی ہے سراپا. ان سے بڑا غیور کائنات میں، اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. 2 بچے لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے. ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا، ایک بچہ آپ کا خود کا تھا. اگر آپ واقعی شریف ہیں، دونوں بچے گالی دے رہے ہیں، تماچا کس کو ماریں گے؟ پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو؟ اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اپنا ہے. اپنوں کے لیے ہی غیرت ہوتی ہے. دوسری مثال، بھونڈی ہے، معاف کر دینا. 2 لڑکیاں ہیں. ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی. اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی. آپ کان کس کا پکڑو گے؟ سزا کس کو دو گے؟ اگر آپ واقعی شریف ہیں تو بولو، آپ جس لڑکی سے، آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے، اسی کو آپ مارو گے، اسی کو سزا دو گے، اسی کو تنبیہ کرو گے. مطلب کیا؟ جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں. اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے. میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر، وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے. تھوڑا توجہ کر لیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ تھی، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں، میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں بات نہیں کرتی تھی، اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے. بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے، جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اما جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے، اے ننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا. تو اس وقت میں ہنس دیتی. آقا فرمایا کرتے، عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. اما عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ فرمایا، جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم نے یہ فرمایا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا، رب ابراہیم نے ایسا کیا. تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. سوچو خاتم النبی جین جس کو منانے آئے وہ اما جان عائشہ کی شان کیا ہوگی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اس اما عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، اس لیے کہ حضرت طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہوتا ہے. اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا.
فرمایا, ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا. اس اماں عائشہ پاک کا حال یہ, ایک مرتبہ ریشم کا پردہ, ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا, ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا. حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں. حضور گھر میں نہیں گئے, چہرہ پھیر لیا. توجہ کریں, غور فرمائیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں, حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں, تو آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے, اماں عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی. وہ محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین ہے. جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث, دھڑکتے دل سے سننا. اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اماں, سیدوں کی ماں, سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک دو مرتبہ نہیں, بار بار کھڑے ہوئے. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے کھڑے, اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا. اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا, فدا کے امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے, اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدہ کی شان یہ ہے, بلکہ ہمارے اسی دور کے کچے شاعر نے کچا شعر کہا ہے, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم, چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کر, چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان, کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو, کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. کیا کہنے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسین یا علی. جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا, جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں, اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے, اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. یہ ہے سیدہ کائنات, رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ. یہ شان ہے سیدہ کی. آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا ہے, تو میری ماں کی طرح, یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمنہ کو, لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سیدہ. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ, غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے, حضور کی غیرت, بس بات پوری ہوتی ہے, حضور کی غیرت. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے,
سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے۔ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے، منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز ہے بالکل۔ تو سب کی بیٹیوں کے، بچیوں کے، بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن۔ اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں، کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا رہے، حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا، بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا، سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی، اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے۔ ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا۔ سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی۔ اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا ہے، شایان شان نہیں تھے، بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے۔ سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے۔ بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو۔ نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے، اس لیے واپس۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا، تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں، تو بتاؤ مسلمانوں، آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ، قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے۔ انسان بے بسی میں سوچتا ہے، بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں، اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ
की, मुझे बताओ। अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जब वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए, बताओ क्या हो? किसको आवाज दोगे, किसको पुकारोगे? यहाँ जो धितिंग आपकी चल रही है वहां कोई धितिंग चलेगी ना, वहां किसी की दादागिरी चलेगी ना किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं, कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी और अल्लाह ना करे 1000 बार उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए